ہمارے شیخ برادری میں ایسے لوگ ہیں کہ کلمہ ان کو نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ایسے کرتوت آپ کو دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ شادی کر تو شادی، وہ ایسا آپ کو جادو کریں گے، دنیا جہاں کے مولوی جمع ہو جائیں تو بیوی کے قریب جا نہیں سکے گا، تیرا پیٹ پھول جائے گا، سمجھے؟ یہ اپنی صفت، ان کی شکلیں بھی جادوگروں کی دیکھو۔ جادو کو ٹھکانے پر لگانے والے جنات ہی ہوتے ہیں، جنات اس کو ٹھکانے پر لگا لیتے ہیں، یہ جادو ہے۔ اور عام حالات کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جادو کو استعمال کرنا بالاتفاق یہ تو کفر ہے، لیکن سیکھنا جادو بعض صورتوں کے اندر جائز ہے، خاص طور پر اپنے دفاع کے لیے کہ مسلمانوں پر کوئی جادو کرے، اس کی دفاع کے لیے یا اپنی ذات سے دفاع کے لیے سیکھنے کی اس کو اجازت ہے کسی صورت میں۔ اور اس میں بھی اجازت ہے کہ جب مسلمانوں پر جادوگری ہو رہی ہو اور کوئی اور صورت نہیں ہے تو جادو کا سیکھنا لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ ان سے دفاع کریں، سمجھیری میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھے کہ بعض صورتوں کے اندر کہ مسحور جادو شدہ جس پر جادو ہو گیا ہے اس کا علاج کوئی نہیں، علماء کے پاس نہیں ہے، عاملین کے پاس نہیں ہے۔ مسحور جادو جس پر ہو چکا ہے اس کو اب کسی جادوگر سے آپ علاج کرا سکتے ہیں شرعاً، جبکہ کوئی متبادل اس کا نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر ہماری کمزوریاں ہو ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جادو تو اپنا اثر تو دکھائے گا۔ قرآن اکابرین پر یہ جادو وغیرہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ عملیات کے اندر اور معمولات کے اندر بہت کمزور ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ یہ جو آپ کے اسود انسی ہے اور مسیلمہ کذاب ہیں، ان کے ہاتھ پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی کہ آپ حیران۔ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو دور نہیں لے جانا چاہ رہا۔ یہ ہمارے شیخ برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ان سے آپ پتہ کریں، ہمارے بھتیجے بھانجے ہیں یہ، سمجھے؟ ہمارے شیخ برادری میں ایسے لوگ ہیں کہ کلمہ ان کو نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ایسے کرتوت آپ کو دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ شادی کر تو شادی، وہ ایسا آپ کو جادو کریں گے، دنیا جہاں کے مولوی جمع ہو جائیں تو بیوی کے قریب جا نہیں سکے گا، تیرا پیٹ پھول جائے گا، سمجھے؟ یہ اپنی صفت، ان کی شکلیں بھی جادوگروں کی دیکھو، سمجھے؟ بس یہ ہوتا ہے جی کلمہ ان کو۔ اب ہم لوگ منگل میں شیخ برادری ہے نا، تو اب یہ بتاتے کہ یہ نئے مسلمان ہو گئے، شکر ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے جی جنات کا کام کرتے، کلمہ ان کو نہیں آتا، لیکن وہ کیا سے کیا اپنے آپ کو بھیڑیا بنائیں گے، بھیڑیا بن کر کے جا کر کے انسان کی بکری اٹھائیں گے آپ کے ریوڑ سے، لیکن آپ دیکھ نہیں سکیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آئے سمجھو؟ اور یہ مستنگ والے، یہ کلات والے، ان سے پتہ کرو، حافظ یارو وغیرہ، یہ یہی ہوتا تھا، جا کر کے آدمی کے ساتھ اس کی بیوی سوئی ہوئی اس کی عزت لوٹتا تھا، بھاگ جاتا تھا، نہ پولیس نہ فوج کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہ نظر ہی نہیں آتا کہاں سے کیا کرو اس کو۔ یہ ہوتا جادوگر بھی ہے ایک سے ایک، اور پتہ نہیں کیا سے کیا سلسلہ ان کا ہوتا جادوگر بھی۔ یہ خزلان متنبی جو نبوت کے جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اسود انسی میں اور ان چیزوں میں اسود انسی کے باقاعدہ جنات ہیں۔ یعنی آپ اس بغیرت کو دیکھیں، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی ابن سیاد کو جو حدیثوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد خبأت لک خبأ، میں نے کوئی چیز اپنے دل میں چھپائی، تو بولو وہ کیا ہے۔ ایک لڑکا ہے، حضرت عمر فرماتے کہ دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، سمجھے؟ تو حضرت فرماتے کہ انی خبأت لک خبأ، یہ بخاری کی روایت، میں نے کوئی چیز چھپائی تو بتا دے ما ہوا، وہ کیا ہے۔ نبی نے سوچا تھا اپنے دل میں دخان، کیا سوچا تھا؟ دخان، تو کہا کہ بولو میرے دل میں کیا ہے، میرے سینے میں کیا ہے۔ اس نے کہا دخ 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 دخ، الف نون زائدہ نہیں ہے لیکن دخان تک تو آ گیا، دخ تک تو آ گیا نا، سمجھے؟ حضرت نے دخان، اب الف نون زائدہ پہ نہیں پہنچے، نو ہے لیکن یہ کہ دخ تک پہنچے، کہنے وہ دخ 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 دخ، اس لیے آپ کو بڑی محنت کرنی۔ آپ کو حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے، الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، بولو
الفتاوی الکبریٰ جو ان کی 6 جلدوں میں، اس میں بھی بڑی بحث کی ہے انہوں نے، اور الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان اس میں بھی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء. حضرت اقدس کے ہاں ایک اصطلاح ہے جس کا نام ہے خادمیت، مخدومیت، کہ جنات کو آپ اپنا تابع بنائیں، اب جن سے جو بھی چاہیں جن کام کرے گا، سمجھ رہے؟ اب چاہے تو ہم مفتی مظہر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بندہ ہے یہاں بلائے گا، وہ کہے گا بابا پیسہ لے کر آ جا، ہاں بھائی پیسہ لے کر آ جا، ڈھپ دھڑام سے یہاں 1000 کا نوٹ آئے گا، ارے پیسہ لے کر آ، دھڑام سے یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے 200 نئے نئے قسم کے نوٹ آئیں گے. ایسے ہمارے ایک استاد نے کہا کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، اس نے کہا آپ نہ مانیں، آپ ادھر بیٹھ جاؤ. استاد سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی ایک بندہ آئے گا اور آپ کو کس کر کے تھپڑ مارے گا، ناراض نہیں ہونا. کہا میں ادھر بیٹھا ہوں، ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے، آپ کو سمجھانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ ہم سے الگ ہو کر کے، وہ خود بخود آئے گا آپ کی خدمت کرے گا، سمجھے؟ اور وہ بھی رات کو نہیں بلکہ کیا ہے دن کو، وہ آ کر کے آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کو کس کر کے تھپڑ مارے گا. تو استاد غریب ڈرنے لگے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، حالت خراب ہوگی. یہ ہوتے جادوگر لوگ، ان کے پاس ایک سے ایک چیز ہوتی ہے، سمجھے؟ اب اس کے بعد چلو مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اپنے دور اقتدار میں جنات پر چونکہ ان کی حکومت تھی، اور میں نے عرض کیا جادو کو ٹھکانے والے بھی جنات ہوتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ حضرت اقدس اپنے دور حکومت میں بہت سے جادوگروں کی جادو کے منتروں کی کتابیں ان کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کر کے ان کو حضرت نے یہ ہے کہ دفن کیا تھا، ان کو انہوں نے دفن کیا تھا کہ جادو یہ کفری علم دب جائے، آیا سمجھ میں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو جنات جاتے اوپر، فرشتے میٹنگ کرتے آسمان پر کہ بھائی مجھے کتابچہ مل گیا ہے، مجھے کتابچہ مل گیا، کل مولوی منظور جا رہا ہوگا گاڑی میں، اور مولوی منظور کی گاڑی کو دھکا دینا ہے، جا کر کے مولوی منظور مرے. وہ فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے کہ ڈیوٹی آپ کی، کل مولوی منظور جائے گا میوندر جائے گا یا بلوچستان جائے گا، اور گل بدین کا اس طرح مسئلہ ہوگا. تو یہ جنات جا کر کے اس کو سنتے تھے، سمجھی؟ بڑی آسانی سے سن کر یہاں پر میرے نبی نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے، حضرت نے مسئلہ سمجھایا، حضرت نے فرمایا کیا ہے، ہاں اس کو بند کرو. ہاں بہت دیر کے بعد اللہ نے تھوڑی سی عقل تو دے دی، لیکن پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی حضرت نے فرمایا کہ یہ ہے جن اوپر سے سنتا ہے، یہ سن کر کے بات دوسرے اس کو بتاتا ہے، یہ تیسرے کو بتاتا ہے، یہ ہے فیقرقرها، کرکر کر کے اس طریقہ پر اللہ کا بھلا کرے وہ کاہن تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. اور فیکذب معہ مئۃ کذبۃ، اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور کبھی باتیں ان کے ٹھیک بھی ہوتی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ الم نقل لکم کذا و کذا، اس طرح ہوگا کہ ہوا نہیں ہوا نا، ہم نے کہا تھا. وہ بات فرشتے کی ہوتی ہے، ایک بات ٹھیک ہوتی ہے. گاہ باشد کی کودک کے نادان بغلط بر ہدف زنت تیرے، کبھی نابینوں کا نشانہ بھی ٹھیک ہی لگ جاتا ہے. تو اس طریقے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.